المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ازارہ گرامی میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے، جو مطالب پیش کروں نے قبول فرمائیے. بسم اللہ. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات بہت زیادہ ہیں. بسم اللہ. قرآن کریم میں 114 سورے ہیں. 114. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیات. اور فخر الدین رازی نام سن رکھا ہوگا، تفسیر کبیر کے مؤلف ہیں، شیعہ عالم نہیں ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ 360 آیات صرف علی علیہ السلام کی شان میں نازل. حافظ رجب برسی یہ بھی شیعہ عالم نہیں ہیں. ان کی بہت سی کتابیں جو مشہور کتاب ہیں مشارق و انوار الیقین، لیکن ان کی کتاب ہے 500 آیت نزلت فی علی. کتاب کا نام ہے 500 آیات جو علی کی شان میں نازل ہوا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہا؟ گرامی یہ تو میں نے بھی دوسرے علماء کا قول پیش کیا. اب ایک شیعہ عالم کا قول سن لیجئے، شیخ طوسی. انہوں نے اپنی تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ 6000 سے زیادہ قرآن میں آیات ہیں، جن میں 1000 سے زیادہ آیات صرف مولا علی کی شان میں آئے. تو مولا کی شان میں بہت سی آیات. اس سے پہلے کہ تفسیر کو پیش کروں، ایک اصطلاح ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر پیش کروں، وضاحت کروں. ایک مقدس جگہ پہ آپ لوگ مجلس سن رہے ہیں، اور مجھے بتایا کہ گزشتہ برس اس کو باہر مجلس کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ان کے اندر گنجائش نہیں ہو سکتی تھی. ہم کہیں بھی چلے جائیں مولا ہمارے سر پہ ہے. فضان گرامی آپ کی محبتوں کی عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو شان نزول ایک لفظ ہے، شان نزول. یہ آیت کا شان نزول دیکھا جاتا ہے تفسیر سے پہلے. آیت آئی کہاں تھی؟ آیت خود بتا دیتی ہے جب میں غدیر میں آئی ہوں تو کس کے لیے آئی ہوں، مباہلہ میں آئی ہوں تو کس کے لیے آئی ہوں. آیت بتا دیتی ہے کہ آیت تطہیر کہاں آئی ہے. توجہ، جتنا مرضی لوگ تفسیر کرتے رہیں کہ ان کے لیے ہوگی، لیکن جب پیغمبر چادر اڑھا کے فرمائیں گے انہم منی وانا منہم، تو پتہ چل جائے گا آیت تطہیر کن 5 کے لیے ہے. توجہ فرما رہے تھے جانے کے میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا، میں مسلسل سفر میں ہوں. ابھی بھی 2 مجالس آپ کے اس اولیاء کی سرزمین پہ پڑھ کے آیا ہوں، تو جو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا سن لیجیے گا. گلے پہ آواز پہ نہ جائیے گا، میرے سینے پہ. میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. حضرت گرامی آیت کا شان نزول بتا دیتا ہے کہ کس کی شان میں آئی. توجہ حضرت گرامی، اگر سورہ توبہ میں آیت آئے اور اللہ وہاں پہ یہ فرما رہا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا،
توجہ، میں نے آیت کے صرف ترجمہ پڑھا تھا، شاید آپ میں سے بہت سے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اور زیادہ وضاحت کروں. وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. توجہ، ایدی جمع ہے ید کی. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. اللہ کہتا ہے اور اللہ ان پہ عذاب نازل کرے گا تمہارے ہاتھوں. تو تلاش کرو نا کون ید اللہ ہے. محبت کا ممنون. تو اللہ فرما رہا ہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ. اللہ اپنے دشمنوں پہ عذاب نازل کرے گا تمہارے ہاتھوں. اب پتہ چلا اللہ اولیاء ہی کے ذریعے رحمت بھی دیتا ہے عذاب بھی. مومنوں پہ رحمت آتی ہے، دشمنوں پہ عذاب. آپ کی محبتوں کے نظر چند جملے اور کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں تفسیر کو پیش کروں. تو اب یہاں اللہ نے پورے قرآن کے اندر شأن نزول بتا دیتا ہے. آیت کہاں آئی ہے؟ چلیں ایک اور آیت جلدی سے پیش کر دوں کہ مکے والے پیغمبر اسلام کو علیہ باللہ ابتر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دونوں بیٹوں کا انتقال کر گیا. تو اب یہ انتقال ہو گیا تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ یہ ابتر ہیں. اللہ سورہ نازل کر رہا ہے کوثر. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. شان نزول بتا رہا ہے. کوئی ایسی بی بی آنے والی ہے کہ جسے اللہ کوثر، جن کی نسل کو کوثر قرار دے رہا ہے. تو اب یہ شان نزول ہے. میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے اس ایک جملے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شان نزول بتا دیتا ہے آیت کس کے لیے آئی ہے. انسان جتنی بھی کوشش کر لے کہ یہ آیت اس کے لیے نہیں اس کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ان کے لیے ہے، جتنی بھی کوشش کر لے شان نزول بتا دیتا ہے. تو گرامی اب شب ہجرت ہے اور سرور کائنات کو اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف منصوبہ بنایا ہے آپ کے قتل کا، تو آپ ہجرت کر جائیے مکے سے یثرب کی جانب. یہ تو پیغمبر جب تشریف لے گئے تو پھر یثرب مدینہ بنا. اور سارے مسلمان کہتے ہیں جو حاجی آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے قرآن لائے ہوں گے اس پہ لکھا ہوا ہوگا نشرا طبعا فی مدینہ المنورہ. مدینہ منورہ میں یہ قرآن چھاپا گیا. سارے مسلمان ابھی قرآن لے کے آئے ہو نا تو جا کے دیکھ لیجیے گا لکھا ہوگا مدینہ منورہ میں چھپا ہے، مدینہ منورہ میں. تو سارے مسلمانوں سے پوچھو بھئی تم تو منزلوں کو نہیں مانتے، فضیلتوں کو نہیں مانتے، وسیلوں کو نہیں مانتے، بتاؤ یہ شہر منورہ کیوں ہے؟ تو سارے مسلمان کہیں گے نبی کی وجہ سے شہر منورہ ہے. تو پھر کیوں بحث کرتے ہو نبی نور ہے یا خاکے؟ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. یقین مانیے میں جتنی خستہ حالت میں پڑھ رہا ہوں کہ نہ گلا ساتھ دے رہا ہے نہ میرا سینہ، لیکن آپ کی محبتیں مجھ سے پڑھا رہی ہیں. تو مدینہ منورہ سے قرآن کریم چھپ کے آ رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، حاجیوں کو سب قرآن تقسیم کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی مدینہ منورہ دوبارہ سن لیجیے گا، مدینہ منورہ نور والا شہر. یہ نور والا شہر نبی کی وجہ سے نور ہے. جب شہر میں نبی کی وجہ سے نور ہے تو کیا آل میں نور نہیں ہے؟ بس بھائی ذرا گرامی چلتے رہیے گا میرے ساتھ. تو ذرا گرامی اب یہ سب نے لکھا کہ سرور کائنات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آج رات آپ ہجرت کر جائیے، مکے سے مدینہ چلے جائیے، کیونکہ مشرکین نے ابو سفیان کی سربراہی کے اندر دار الندوہ میں منصوبہ بنایا ہے کہ وہ آپ کا قتل کرنا چاہتے ہیں. واقعہ سب کے ذہنوں میں، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا، صرف آیت کی تفسیر کو پیش کرنا جو مولا امیر کی شان میں آئی ہے. اور یہ مولا کے اس لیے فضائل کو پیش کر رہا ہوں کہ قدم گاہ پہ مجلس ایک ایسے مقدس جگہ پہ ہے کہ جو مولا کے فضائل کی جگہ ہے. آئیے ذرا پیش کروں گا، مجھے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا سارے آخر تک. سب آواز آ رہی ہے سب میرے برادران کو؟ یہ مجھے ربائی یاد نہیں تھی جو میرے بھائی نے پڑھی ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرا آخر پتہ کیسے چلا؟ ترجمہ قرآن سے.
اللہ نے خود فرمایا نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا، آپ کو رجس سے نہیں۔ توجہ نہیں پہنچا سکا، آپ کو رجس سے نہیں، رجس کو آپ سے دور رکھے گا۔ اگر معاذ اللہ اللہ یہ فرماتا آپ کو رجس سے دور رکھے گا تو ترجمہ معاذ اللہ یہ بنتا کہ آل محمد رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، اللہ روکے گا، تو لوگ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا۔ اب پتہ چلا جو آل محمد سے دور رہے وہ میرے بھائی کی صرف روائی کے لیے یہ صرف جملہ پیش کیا ہے۔ تو میں جو خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ مشترک مجمع ہے، سارے محبت سے سننے آئے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے بڑی عقیدتوں سے سننے آئے ہیں، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، سن لیجیے۔ تو شب ہجرت اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیے، آپ کے دشمنوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے اور آپ ہجرت کر جائیے۔ تو یہ منصوبہ ان کا وہ عام کر دیا اللہ نے کہ ابو سفیان نے ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لیا، کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو اور وہ محمد کو قتل کر دے، نیزہ لے کے آئیں گے، پوری رات بیٹھے رہیں گے، جیسے صبح اٹھیں گے سب ایک ایک نیزہ ماریں گے۔ تو کہا ہر قبیلے سے ایک آدمی کیوں، تم اکیلے کیوں نہیں مار دیتے؟ کہ میں اکیلا کہاں تک لڑتا پھروں گا علی سے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ توجہ کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی ہو تاکہ کس کس سے علی لڑتے پھریں گے، بنی ہاشم کس کس سے لڑیں گے، ہر قبیلے سے ایک آدمی ہو۔ اب پتہ چلا یہ الائنس فورسز نئی نہیں ہیں، میں سیاست کا جملہ کہہ گیا ہوں، یہ الائنس فورسز، یہ جو اتحادی فوجیں بنائی جاتی ہیں یہ ابو سفیان کی پرانی سیرت ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو اللہ نے حکم دیا میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیں اور اپنے تمام چاہنے والے ماننے والوں سے کہہ دیجیے اپنے اپنے گھر پہ رہیں، کوئی آج اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس جملے کی تشریح نہیں کروں گا، کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، سب اپنے اپنے گھر پہ رہیں۔ آج رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ جب سب اپنے اپنے گھر رک گئے مولا کائنات بھی اپنے گھر چھوڑ۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ میرے بھائی علی کو بلا لو۔ ایک مرتبہ خادم مولا کائنات کے دروازے پہ پہنچے، میں جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا کہ در رونق پہ پہنچے، مشکل کشا کی مشکل کشائی کے لیے پہنچے اور دستک دینے کے بعد ایک مرتبہ اس کی آپ کو پیغمبر اسلام نے یاد فرمایا ہے۔ جناب مولا کائنات تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا؟ ہاں میرے بھائی، اللہ نے فرمایا ہے میرے حبیب آپ کی جان کو خطرہ ہے، آج رات آپ ہجرت کر جائیے اور علی سے کہہ دیجئے آپ کے بستر پہ سو جاؤ۔ میں نے مکمل بھی نہیں کیا، آپ میں سے بہت سے پہنچ گئے، علی سے کہہ دیجئے آپ کے بستر پہ سو جائیں۔ تو جناب مولا کائنات نے بس ایک سوال کیا جو تمام کے تمام مورخین نے لکھا، یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یا علی میری جان بچ جائے گی۔ تو تمام کے تمام مورخین نے لکھا مولا کائنات فوراً سجدہ شکر میں چلے گا۔ اسلام میں سب سے پہلا سجدہ شکر شب ہجرت، مولا کائنات بدلائیں پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ تیرے حبیب کی جان میں بچاؤں۔ اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ پروردگار عزیزان گرامی مولا کائنات پہلا سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں، خالق تیرا شکر ہے تیرے حبیب کی جان تیرا علی بچائے گا۔ توجہ، پیغمبر نے کسی صحابی کو نہیں بلایا میرے بستر پہ سو جانا۔ توجہ، پیغمبر نے کسی صحابی سے نہیں کہا میرے بستر پہ سونا۔ اب آئیے ذرا صحابہ کا قول پیش کر دوں، خون جگر دے رہا ہوں جو افراد ابھی تک متصل نہیں شاید اس جملے کے بعد متصل ہو جائیں۔ کسی صحابی سے نہیں فرمایا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
وہ سب کے سب فرماتے ہیں جب ہم سفر کرتے تھے تو سارے صحابہ خیمے میں سو رہے ہوتے تھے. ہم سارے صحابہ میں دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ پیغمبر سو رہے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. تابعین نے پوچھا آپ سب کو پتا کیسے چلتا تھا یہ پیغمبر ہے اور نہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا پیغمبر پورا بدن ڈھانپ کے سوتے تھے, کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے. کالی چادر. پیغمبر کالے کپڑے پہنے تو سنت ہے, شیعہ کالا لباس پہنے تو بدعت ہے. تو کہا پیغمبر اسلام کالے رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے تھے, پورا بدن ڈھانپ کے سر سے لے کے پاؤں تک بدن ڈھانپ لیتے تھے. تو کہا جب پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے, کروٹ بھی نہیں لیتے تھے, تو آپ سب کو پتا کیسے چلتا تھا یہی رسول اسلام کا خصوصیت یہ تھی کہ سارے صحابہ تاریکی میں سو رہے ہوتے تھے, اور جب پیغمبر اسلام آرام فرما ہوتے تھے تو بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں پہنچا, آدھے مجمع نے ہاتھ بلند کر دیے. صحابہ فرماتے تھے جب پیغمبر سو رہے ہوتے تھے تو بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا, باقی صحابہ تاریک ہوتے تھے. او امت کے بیٹوں صحابہ فرما رہے ہیں صحابہ تاریک ہوتے تھے, پیغمبر نور. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے, صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں تھے. صحابہ بھی پیغمبر جیسے نہیں تھے. ایک اور جملہ پیش کر دوں, عزیزان گرامی جو پہنچ رہے ہیں, جو نہیں پہنچے ایک اور جملہ روک کے پیش کر دوں. ایک ام المومنین فرماتی رضی اللہ عنہا, آپ لوگ تو بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں, یہ 12 بج گئے ہیں اس وجہ سے ہی. بسم اللہ. ایک مرتبہ صحابہ سڑک پہ بیٹھے ہیں, پیغمبر کا گھر ہے, ایک ام المومنین دروازے پہ بتا رہی ہیں رضی اللہ عنہ, وہ فرما رہی ہے کہ اے صحابہ جب دن میں سوئی کھو جاتی تھی نا ہم رات کا انتظار کرتے. تو صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہا ام المومنین رات میں تو اور زیادہ تاریکی ہو جاتی, تو آپ رات کا انتظار کیوں کرتی تھی جب دن میں ہی سوئی نہیں مل رہی تھی؟ کہ رات میں پیغمبر تشریف لاتے, جو سوئی دن میں نہیں ملتی تھی رات کو پیغمبر کے چہرے کے نور میں مل جاتی تھی. جو پہنچ گئے انہیں سلام. اب مجھے بھی جملہ کہنے دے دیجئے, او امت کے بیٹوں ملاؤں کی نہ ماننا, ماؤں کی مان لو. وہ بتا کے گئی ہیں پیغمبر نور تھے. میرے جملے پہنچ گئے. حیدری میرے باپ کی محبتوں کا ممنون ہوں یقین. میرے بھائی میرے بزرگ اگر اس جملے پہ غور فرما لیں گے تو رضانے کے نامی سرور کائنات نے کسے بلایا؟ مولا کائنات کو. توجہ, مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ جو لوگ پہنچ گئے ہیں. میں نے یہ ساری تمہید باندھی سے ایک جملے کے لیے خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے کسی صحابی کو نہیں بلایا. توجہ, آپ نے ایک خادم سے کہا میرے بھائی علی کو بلا دو. کیوں؟ شب ہجرت قتل کا منصوبہ ہے, میرے بستر پہ صرف علی ہی سو سکتے ہیں. آنے والے شیعہ نہیں تھے کہ علی کو دیکھ دیکھ کے کہتے رہے محمد جیسے ہیں. وہ ابو سفیان کے بھیجے ہوئے مشرک تھے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وہ بار بار مولا علی کو بستر نساجت پہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. انہیں نور میں بھی فرق نظر نہیں آیا.
رات کے اس پہر میں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں آپ اس سے پڑھوا رہے ہیں. حضرت گرامی پیغمبر اسلام کو بھی معلوم ہے مجھے اپنے بستر پہ سلانا. توجہ, پیغمبر اسلام کروٹ نہیں لیتے تھے. صحابہ نے بتایا, علامہ محمد باقر مجلسی نے چھٹے امام سے بھی روایت کی ہے, پیغمبر کروٹ نہیں لیتے تھے. پیغمبر جانتے ہیں مجھے اپنے بستر پہ سلانا, کسی اور کو سلاؤں گا تو کروٹیں لے لے کے بتا دے گا. پیغمبر چلے گئے, مجھے نیند نہیں آ رہی, نیزوں کے سائے میں سوئے گا تو شیر خدا. علی مولا, علی مولا, صبح کے ساتھ دن بولا, علی مولا, علی مولا, ہر میزان میں تولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی مجلسیں پڑھ کے یہاں پر آئے. سب مل کے بولو نعرہ حیدری. ممنون آپ کی محبت. یہ آپ کی محبتوں کا ممنون. اب سرور کائنات کو بھی معلوم ہے میرے قتل کے لیے لوگ آئے ہیں. بلایا, یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیے. یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے؟ بس میں یہ سجدہ شکر یاد رکھیے گا, مجھے بہت سی باتوں کو پیش کرنا. تو سرور کائنات نے فرمایا ہاں میرے بھائی میری جان بچ جائے گی. مولا نے یہ نہیں پوچھا آپ کی جان بچ جائے گی بستر پہ ہوں گا میں. توجہ, مولا نے یہ نہیں پوچھا میرا کیا ہوگا. توجہ, پیغمبر بھی جانتے اسے سلانا ہے جسے موت کی پرواہ نہیں. جو لوگ پہنچ گئے ان کے لیے کون کرنا پیش کرتا ہوں آپ کی محبتوں کے نہیں. میں موضوع کو وسعت نہیں دینا چاہ رہا, سمیٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگ محبت سے پڑھوا رہا ہوں. حضرت سورہ صافات 37واں سورہ قرآن کریم کا. جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح فانظر ماذا ترى. اے میرے لختے جگر میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان کر گزرے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میرے کچھ بھائی پہنچ گئے. جناب اسماعیل جانتے ہیں نا کہ اگر باپ نبی ہیں ابراہیم ذبح کریں گے تو مروں گا نہیں, میں شہید ہو جاؤں گا. توجہ, اس جملے پہ ایسی ہوا چلی ہے میرا وجود یہاں نہیں نجف میں ہے. تو ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جو شہادت پہ صبر کرے وہ اسماعیل, اور جو سجدہ شکر کرے وہ علی. توجہ فرما رہے ہیں نا جناب جناب. تو مولا کائنات بس میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں مولا کائنات نے جناب سرور کائنات کے سامنے سجدہ شکر بتانا ہے. کہ یا رسول اللہ آپ کے بستر پہ میں سو جاؤں. کہ یا علی 3 کاموں کے لیے آپ سے آپ کو بولا, پہلا میرے بستر پہ سو جائیں, دوسرے میرے پاس مکی والے امانتیں رکھوا گئے. پیغمبر کا لقب ہے صادق و امین. کہا یہ ایسا نہ کہیں کہ نہیں یہ امین نہیں رہے, اتنی امانتیں رکھی تھی, یہ امانتیں کہاں گئیں؟ توجہ, سرور کائنات نے کہا میرے بھائی آپ ساری امانتیں لوٹا کے آئیے گا. شیعہ سنی تمام علماء نے اس حدیث کو لکھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِي, میری امانتوں کو کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے میرے بھائی علی کے. جو لوگ پہنچ گئے انہیں سلام, جو نہیں پہنچے مثال دے دوں, آپ کے شہر میں کئی بینک ہوں گے, بینکوں میں لاکر ہیں. لاکر سمجھتے ہیں تمام حضرات, آپ زیور کوئی قیمتی شے رکھنے جاتے ہیں بینک میں تو کیا کرتے ہیں لاکر کھولتے ہیں. توجہ, لاکر میں سامان رکھنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے ایک چابی بینکر کے پاس ہوتی ہے اور ایک جو امانت رکھواتا ہے. پیغمبر کے زمانے میں لاکر نہیں تھے. توجہ,
مشرکین نے کوئی چٹ نہیں دی تھی یہ میری امانت ہے، نہ پیغمبر نے مشرکوں کے نام بتائے کہ یعنی امانت آپ لوٹائیے گا، کسی اور سے اس لیے نہیں کہا پوچھ پوچھ کے مر جاتا۔ پیغمبر نے کہا یعنی سو جائیے گا، صبح امانتیں لوٹا دیجیے گا۔ ایک بھی مشرک نے یہ نہیں کہا میری امانت نہیں ملی، مولا چہرہ دیکھتے تھے، امانت ہاتھ میں دیتے، کوئی یہ نہیں کہتے یا علی جب نام نہیں لکھا آپ کو پتا کیسے ہے؟ پتا چلا نبی اور علی کی نگاہیں ایک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بسم اللہ۔ بس بھائی جناب سرور کائنات نے کہا یا علی میں ہجرت پہ جا رہا ہوں، اب کیسے نکلے؟ آج تک لوگ پریشان ہیں، گئے کیسے؟ اور یہ تو امام معصوم نے فرمایا، جملہ سن لیجئے گا۔ سورہ یاسین ذہنوں میں ہے، 36واں سورہ ہے، صافات سے پہلا سورہ سورہ یاسین ہے۔ یاسین کون ہے؟ سرور کائنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ بسم اللہ۔ اے یاسین قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ ہے۔ توجہ توجہ، آگے جانے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ میرے حبیب یہ آیت پڑھ کے خاک اڑا دیجئے گا، انہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب پتا چلا کافر و منافق کو نہ نبوت نظر آتی ہے نہ ولایت۔ پہنچ گئے انہیں سلام۔ سرور کائنات نے آیت پڑھی، اپنے گھر سے تشریف لے گئے، کسی کافر کو نظر نہیں آیا، وہ سب دیکھتے رہے اور ایک ہی جملہ دہراتے رہے، ابھی محمد سو رہے۔ ایک آدمی نے کہا جیسی چادر کھینچو سب نیزے مار دے، ایک ہی جملہ دہراتے رہے، ابھی محمد سو رہے ہیں۔ اور سو کون رہے تھے وہاں؟ علی، مولا علی سو رہے تھے۔ توجہ بھائی، رسول اسلام نہیں سو رہے تھے، مولا علی تھارے مدمے کی توجہ جملہ پیش کرنے لگا۔ اب مشرکین بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں، ابھی محمد سو رہے ہیں۔ انہیں بھی دیکھنے میں دھوکہ نہیں ہوا، ان کا قد چھوٹا ہے، ان کا قد بڑا تھا، نور میں بھی کمی نہیں تھی، 19-20 بھی نہیں تھے۔ اگر کبھی کوئی کہے نا نبی کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا تھا، پوچھئے گا تو کیمرے لے کے وہیں کھڑا تھا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ انہیں مشرکین کو نور میں بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی اور وہ دیکھتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔ بس ایک جملے کو سن لیجیے گا، سارے بندے کی توجہ ہے، میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ صبح نمودار ہونے والی تھی، ایک اور لوگ کے جملہ کہہ دوں، آپ کی محبتوں کی نظر۔ لیکن ابھی اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا امیر 1000 رکعت ہر رات پڑھتے تھے۔ توجہ، تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نیند نہیں آتی ہوگی، نہیں ہے مجمع۔ بھائی بغض علی نا چھپتا نہیں ہے، زبان سے، آنکھوں، چہروں، ہر بات سے ظاہر ہوتا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں 1000 رکعت پڑھتے تھے، ہر رات میں نیند تو آتی نہیں تھی، دن میں خیرات کرتے رہتے تھے، رات میں نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ مولا نے شب ہجرت سو کے بتا دیا نیند آتی تھی، تمہارے والے سوتے رہتے تھے علی۔ مقام و عظمت علوی کو چھوڑ ہے، سبحان اللہ۔ شب ہجرت ایسے سوئی کہ پھر اللہ بھی کہہ رہا ہے میرے فرشتوں تم میں سے میں نے سب کی عمریں برابر نہیں رکھی، ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ رکھی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات ہیں ملائکہ۔ مکمل کر دوں یا جاری رکھوں؟ سب سے زیادہ دنیا میں مخلوقات ہیں ملائکہ، فرشتے۔ یہاں تک ہے کہ یعنی ریگستانوں میں اتنے ذرات نہیں ہے، بارش کے اتنے قطرات نہیں جتنے فرشتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ گئے نہیں پہنچ؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ عام آدمی تو بتا نہیں سکتا تھا، صادق اہل محمد نے بتایا۔ مولانا نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات ملائکہ، اور کہا کہ سارے فرشتے تڑپتے رہتے ہیں ہمیں ایک اجازت ملے حسین کی زیارت۔ زیارت میں روایت ہے نا کہ ایک ایک لحظے میں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے،
اور مولا فرماتے ہیں کہ جتنے فرشتے اب تک زیارت کر چکے میرے دادا کی وہ کم ہیں، اور جو ابھی بھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں مہلت ملے گی وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی 2 مرتبہ زیارت کر آیا تو پھر شکر ادا کرے نا کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے اپنے حسین کی زیارت 2 مرتبہ نصیب کی ہے۔ اگر کہ نام میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تو اب امام علیہ السلام نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ مخلوقات ملائکہ فرشتے، اور فرشتوں میں افضل ترین فرشتے 4 فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل حضرت ملک الموت کا۔ ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تفسیر کا نام تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، اور تفسیر قمی یہ 10ویں اور 11ویں امام کے دونوں باپ بیٹا شاگرد ہیں۔ اتنا مستند حوالہ دیا کہ کوئی رد بھی نہیں کر سکتا۔ 10ویں اور 11ویں امام کے شاگرد۔ اب انہوں نے 2 جلدوں میں تفسیر لکھی، تفسیر کا نام ہے تفسیر قمی، 1100 سال پرانی تفسیر، توجہ 1150 سال پرانی۔ وہاں پہ جملہ لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا ہے میرے فرشتوں، جب میں نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ پروردگارہ زمین پہ تو انسانوں میں سے اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، جبکہ انسان زمین پہ خون بھی بہائیں گے، فساد بھی کریں گے، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں، فرشتوں میں سے اپنا نمائندہ بنا دے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نغمے کی توجہ رہے کہ جیسے ہی جناب مولا کائنات امام فرماتے ہیں ہمارے دادا علی جب بستر رسالت پہ سوئے تو اللہ نے کہا وہ میرے فرشتوں، تم نے کہا تھا انسانوں میں نہ بنا، دیکھو میرا علی میرے محمد کے بستر پہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے سو رہا ہے۔ کربلا 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 فتح حق کا فیصلہ، کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے، انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے۔ نعرہ حیدری۔ چند جملے فضائل کے اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ میں جانتا ہوں 40 منٹ ہو چکے ہیں، تھوڑی سی دیر اور میں آپ کو زحمت دوں گا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں تفسیر علی ابن ابراہیم قمی کے جملے سن لیجیے۔ یقین مانیے جب میں یہ جملے پڑھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے میں یہاں نہیں ہوں، میں نجف میں ہوں۔ اب جملوں پہ غور کیجیے گا کہ اے میرے تمام ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میں نے تم سب کی زندگیوں کو برابر نہیں رکھا۔ کوئی 10,000 سال جیے گا مثال کے طور پہ، کوئی 12,000، کوئی 14، کوئی 20,000، کہ سب کی زندگیاں الگ الگ ہیں، سب کی عمریں برابر نہیں۔ کہ تم میں سب سے افضل کی 4 فرشتے، اے جبرائیل، اگر تمہاری زندگی میکائیل سے زیادہ ہوئی تو اپنی زندگی میکائیل کے نام لکھو گے؟ توجہ۔ تو امام فرماتے ہیں تفسیر کا نام تفسیر علی ابن ابراہیم قمی، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پروردگارہ تو نے اگر میری زندگی زیادہ لکھی ہے تو میں اپنی زندگی پوری گزاروں گا، میں میکائیل کو نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا میکائیل تو اپنی زندگی جبرائیل کو دینے کے لیے تیار ہے اگر تیری زندگی زیادہ ہوئی؟ کہ پروردگارہ جب یہ اپنی زندگی مجھے نہیں دیتا تو میں اپنی زندگی اس کے نام کیوں لکھوں؟ اللہ نے کہا او میرے فرشتوں اب دیکھو میرا علی اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر بستر رسالت کے اس انداز سے سو رہے ہیں اطمینان سے کہ سارے نازل ہو جاؤ، 4 فرشتے نازل ہوئے۔ وہ پڑھنا سارا اب جناب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نازل ہوئے، ایک دائیں طرف، ایک مولا کے بستر کے دائیں طرف، دوسرے بائیں طرف، ایک سرحانے جناب جبرائیل بائیں کی۔ اب وہاں پہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں جملے ہیں، جناب جبرائیل علیہ السلام نے قصیدہ کا مولا علی کی شان میں من مثلوں کا یبنا ابی طالب، او ابو طالب کے بیٹے آپ جیسا کون ہوگا جس پہ خود خالق کو ناز ہے۔ توجہ فرمائیے سے جانے گے کہ خالق ہے میرا ولی علی جیسا ہے۔ تم نے کل کہا تھا میں نے انسانوں میں سے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا
سبحان اللہ. میدان گرامی وہاں پوری رات مولا کائنات بستر رسالت پہ بڑے اطمینان سے سوتے رہے. صبح ہوتے ہی ایک آدمی نے چادر کو کھینچا, آواز دی, نیزے چلاؤ. سب نے نیزے مارنا چاہے, جیسے سب نے نیزے اٹھائے ایک نے آواز دی, رک جاؤ, یہ محمد نہیں علی ہیں. توجہ, میں بہت سوچا کرتا تھا کہ بھئی ان کی کیا دشمنی صرف جناب سرور کائنات سے تھی, مولا علی سے نہیں تھی. بھئی دشمنی تو پیغمبر اسلام سے بھی تھی, مولا کائنات سے بھی تھی, تو وہ کیوں رک گئے, نیزے کیوں نہیں چلائے, مولا کو وہاں پہ کیوں شہید نہیں کیا؟ تو مجھے میرے دل نے گواہی دی, شیر زخمی بھی ہو تو شیر شیر ہوتا, شیر سو بھی رہا ہو تو شیر. انہیں پتا تھا یہ بستر پہ ہو, ذوالفقار پاس نہ ہو, تب بھی علی علی ہے. میں صرف ایک سادہ سی مثال دوں گا. ایک مرتبہ میں ٹی وی پہ پروگرام دیکھا تھا, جانور کا پروگرام تھا, تو سارا کرو گیا ہوا تھا کیمرے کا سب, کہ ایک شکاری کے ساتھ افریقہ میں سے میں شکار کروں گا شیر کو. اس نے گولی ماری, شیر گر گیا. تو سارے کہنے لگے تم پاس کیوں نہیں جا رہے, تم نے شیر کو مار دیا. کہ تم نے نہیں پتا, یہ شیر ہے, شیر ہے لیکن مر چکا ہے, تم نے گولی ماری گر گیا. کہ نہیں, اگر زخمی ہو نا تو زیادہ خطرناک ہوتا. میں کئی شیر مار چکا ہوں, مجھے شیر کا پتا. توجہ, جب میں نے دیکھا نا جنگل کے شیر کا اتنا روب, پھر مجھے خیال آیا یہ جنگل کا شیر ہے اور وہ اسد اللہ العالم, جو اللہ کا شیر. میں جانے کہ ایک مرتبہ ان سب نے آواز دی کہ اپنے نیزے چلاؤ. جیسے ہی نیزے چلے, ایک نے کہا رک جاؤ, یہ محمد نہیں علی ہے. ایک نے سوال کیا, یا علی محمد کہاں ہے؟ نیزوں کے سائے میں اتنے اطمینان سے صرف مولا علی ہی بول سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے, اور کوئی ہوتا تو ویسے ہی دم نکل جاتا. مولا نے فرمایا کہ میرے پاس امانت رکھوا کے گئے تھے, خبردار سوال مت کرو. سب نے واپس آ کے کہا ابو سفیان محمد چلے گئے. تو کہاں گئے ہیں تو معلوم نہیں ہے. رات میں ہم پوری رات دیکھتے رہے, وہاں پہ علی تھے بستر رسالت پہ, علی موجود تھے, محمد وہاں نہیں تھے. عزیزان گرامی, اب سب نے اپنے اپنے منصوبے بنائے, مولا نے سب امانتیں لوٹائیں, اور پیغمبر نے تیسرا کام کہا تھا, میری بیٹی فاطمہ, اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر, سب کو لے آئیے گا. یا علی, بس جملے پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ رہے, میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں, اس کے بعد تفصیل سے مسائل پڑھوں گا. 5 سے 7 منٹ میں صرف فضائل کے جملے پڑھ دوں. عزیزان گرامی, مولا کائنات نے ایک مرتبہ ساری امانتیں لوٹائیں, اونٹنیوں کو لا کے سامنے بٹھایا, اور ایک مرتبہ ان پہ اماریاں سجانا شروع کی, بہترین پردے لگائے, کیونکہ جو بیویاں سفر میں جا رہی تھیں وہ پہلی مرتبہ سفر کرنے والے تھے. مولا نے بہترین پردے لگائے, اور ایک مرتبہ اپنی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت میں فرمایا, مادر گرامی بنت رسالت سے کہیے اماریاں تیار. جناب سیدہ صرف 7 برس کی تھیں. جناب فاطمہ بنت اسد نے ان سے کہا, اے سیدہ, اے دختر رسالت, پہلے آپ کی باری ہے, میرے بیٹے نے پردے کا اہتمام کر دیا ہے, اماریوں کو سجا دیا ہے, پردہ پوری طرح سے. ایک مرتبہ جب لوگوں نے بتایا نا کہ رسول اسلام ہجرت کر گئے, تو معاویہ نے فوراً ایک مرتبہ, یعنی ابو سفیان نے جملہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کی بیٹی ابھی مکہ ہی میں ہے, محمد بہت غیرت مند ہیں, غیور ہیں, اگر ہم ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیں تو وہ اپنی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے واپس آئیں گے, جب وہ مکہ واپس آئیں گے ہم انہیں قتل کر دیں گے. سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, منصوبہ اچھا ہے. سب تیار ہوئے, ایک لشکر تیار کیا گیا, اور جناب سیدہ کو گرفتار کرنے کے لیے بڑھنے لگے. توجہ رہے میرے ساتھ, مولا کائنات وہاں تنہا تھا. توجہ, جیسے ایک مرتبہ سب کے سب لشکر لے کے آئے ابو سفیان کے ساتھ جناب سیدہ کو گرفتار کرنے کے لیے, بی بی کو جناب مولا کائنات نے ایک مرتبہ ناقہ پہ سوار کرا دیا تھا, اپنی والدہ کو, جناب سیدہ کو. سب بیویاں ناقہ پہ تھی, مولا اکیلے کھڑے تھے. جب آتا دیکھا نا لشکر آ رہا ہے سیدہ کو گرفتار کرنے کے لیے, مولا نے ایک مرتبہ شیر کی طرح سے کہا اللہ اکبر, حملہ کیا. 2 افراد تو مارا, باقی سب نے کہا بھاگو. وہ سرخ بڑی بڑی آنکھوں والا آ گیا, سارے بھاگنے لگے, مولا کھڑے رہے. جب سب بھاگ گئے تو مولا تشریف لا اور آ کے سوال کیا,
سیدہ آپ کو کوئی خوف تو محسوس نہیں ہوا تھا؟ واہ واہ ایک پورا لشکر آپ کو گرفتار کرنے آیا. تو خاتون جنت نے بس ایک جملہ کہا کہ جن کے ہمراہ علی ہوں اسے خوف کیسے آ سکتا ہے. بڑے بڑے علماء مورخین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ پھر مولائے کائنات سیدہ کے سامنے چلتے رہے. 570 کلومیٹر ہے مکے سے مدینہ. مولا پھر گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے کہ بیویاں دیکھتی رہیں کہ سامنے علی چل رہے ہیں. انہیں یہ خیال نہ ہے کہ لشکر دوبارہ آ سکتا ہے. بیویاں دیکھتی رہیں کہ سامنے علی علیہ السلام موجود ہے. کہ مولا مہار کو پکڑ کے سامنے پیدل چلتے رہے. وہاں پیغمبر اسلام مدینے میں داخل نہیں ہو رہے تھے. جب تک میرا بھائی نہیں آ جاتا تب تک میں قبا سے مدینے میں داخل نہیں ہوں. اتنے میں ایک آدمی نے آواز دی یا رسول اللہ, ایک قافلہ آ رہا ہے جس میں عماری ہیں اور ایک مرد سامنے چل رہا ہے. پیغمبر نے کہا سب ہٹ جاؤ میں دیکھوں کون ہے. جیسے ہی جناب سرور کائنات نے دیکھا پیغمبر مسکرانے لگے کہ میرا بھائی آ رہا. سارے مدینے والے مولا علی علیہ السلام کو دیکھنے لگے, استقبال کرنے لگے. اب روایت اور تاریخ میں الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ہی مولا تشریف لائے پیغمبر نے مولا کو گلے لگایا. مولا نے سرور کائنات کو سلام بتا رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے وعلیکم السلام کہا, سینے سے لگایا. جیسے ہی گلے لگایا نا اور سوال کیا سفر کیسا گزرا تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ سب باتیں بعد میں ہوں, یہ آپ کی بیٹی کی اونٹنی کی مہار ہے. آپ پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے. میں نے تمام حالات میں حفاظت کی ہے. آپ نے فرمایا تھا میری امانت آپ کے پاس ہے, میری امانت پہ آنچ نہ ہے. پہلے آپ سوال کر لیجئے کہ یا علی مجھے آپ پہ پورا یقین ہے کہ آپ نے اپنی جان پہ کھیل کے میری بیٹی کی حفاظت کی ہوگی. بس بھائی سخت ترین جملے ہیں. آج یہ اتنا اجتماع تحت نظر مجمع اور آپ سب لوگ آپ محرم کے ان ایام کی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ان ایام کی میں تفصیل سے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. جب 11 محرم کا دن نکلا تو راوی کہتا ہے جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتا ہے. بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئی. کوئی کسی لاشے پہ, کوئی کسی لاشے پہ, کوئی پکار پکار کے کہہ رہے تھے واہ علی اکبر. ایک بیوی رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے قاسم. ایک بہن بار بار آواز دیتی ہائے عباس. بھائیاں ذرا بہنوں کے پردے کی حالت دیکھیے. رونے میں کوئی بخل نہ کرے. کھلے آسمان کے نیچے جانتے ہیں عبادت کا ثواب زیادہ ہے. نماز کا عبادت کا ثواب کھلے آسمان کے نیچے ثواب. مجھے بتایا آپ کے اس شہر میں شدید گرمی تھی, لیکن جب آپ کے جلوس برآمد ہو رہے تھے آپ کو سبیل پہ پانی تو مل رہا تھا, کوئی پیاسا تو نہیں رہ گیا تھا. ہائے مولا حسین کی بیٹیاں, مولا کی بہنیں, کربلا سے کوفہ بھی گئی تو پیاس نہیں بجھی تھی. بس بھائی راوی کہتا میں نے دیکھا ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئی. کوئی کسی لاشے پہ, لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئی. وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے. وہ کسی لاشے پہ نہیں گئے. کون ہے وہ 2 بیویاں؟ پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا بیوی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین کے لاشے پہ آئیں, طواف کرنے لگے اور طواف کرتے کرتے بی بی نے مدینے کا رخ کیا. بلند آواز سے کہا اماں
آپ نے وصیت کی تھی حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا. اماں حسین کے گلے پہ جگہ نہیں ہے کہ میں بوسہ دوں. چوتھے امام کی روایت ہے, پوچھا مولا کی روایت ہے نا کہ میرے بابا کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر بھی جگہ نہیں تھی کہ میری پھوپھی بوسہ دے سکتی ہے. پوچھا کسی نے, مولا پھر بوسہ دیا آپ کی پھوپھی نے؟ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے گا. 11 محرم ہے, 61 ہجری ہے, میدان کربلا ہے اور خاک پہ لاشیں پڑے ہیں. مولا نے فرمایا میری پھوپھی نے کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور رو کے فرمایا اماں میں نے بوسہ دے دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی پروردگار سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دے. میں تو تفصیل سے پڑھنے والا ہوں مسائل, کوئی انہوں نے مجھے خل نہ کرے, اسی بلند آواز سے گریہ کرتے رہیے گا. دوسری بیوی کون ہے؟ راوی کہتا ہے دوسری بیوی بزرگ نہیں تھی, بوڑھی نہیں تھی, جوان بیوی تھی, ان کے ہاتھ بندھے تھی, وہ لاشیں پہ آئے. راوی کہتا ہے ان کی رو رو کے آنکھیں پتھرا گئی تھی. ایک مرتبہ اس بیوی نے آواز دے کے کہا ہے میرے مولا حسین, میرے آقا حسین. پھر تیسرا جملہ کہا میرے سرکار. اگر میرے سر پہ چادر ہوتی مولا میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. بیوی نے دوسرا جملہ فرمایا مولا میں آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں, جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا. مولا میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گے. روایت میں ہے معالی سکین میں شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا جلد نمبر 2 میں, جناب رباب جب تک زندہ رہے جیسے صبح ہوتی بی بی ایک کوزے میں پانی لیتی اور دھوپ میں رکھ دیتی ہے. جب وہ پانی دھوپ میں گرم ہو جاتا نا بی بی گرم پانی پیتی ہے اور خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی. دھوپ میں بیٹھ کے ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا, دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھتی کہتی واہ حسینہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے, جب آپ روتے کوئی تعزیانے تو نہیں مارتا. آپ کہتی ہیں رونے کی اجازت نہیں. اجرکم اللہ. میں بھی تمام نہیں کروں گا, میں جانتا ہوں آپ محرم میں بہت رو رہے ہیں, میں لیکن مسائل پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھے 10 منٹ دے دیجیے گا. بس بھئی ایک مرتبہ بی بی کربلا سے چلی, جب جانے لگی نا تو ایک مرتبہ بی بی نے بلند آواز سے کہا مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں, ایک علی اصغر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا, مولا دوسرے سکینہ ہے, مولا میں سکینہ بھی آپ پہ. اجرکم اللہ. بس بھئی بی بی کربلا سے کوفہ گئے, کوفہ سے شام. جب شام میں بی بی کو رہائی ملی نا, آپ نے دیکھا پوری دنیا میں جب لوگوں کو رہائی ملتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں, لیکن جب بیویوں کو رہائی ملی بیویاں ماتم کر کر کے رونے لگی. ہائے حسین, واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتہ. یہ عربی کے مسائل میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا. بیویوں نے بیان کیے, بیوی بہن بھائی جب بیوی کو رہائی ملی نا بیویاں رو رہی تھی. میں بہت سوچتا تھا رہائی پہ بھی کوئی روتا ہے. پھر مجھے خیال آیا 2 وجہ سے رو رہی ہوگی. پہلی وجہ زندان میں رونے کی اجازت نہیں تھی, اب جیسے رہائی ملی بیویوں نے کہا اب تو اجازت ہے نا رونے کی, اگر دیکھ سکے تو میجر دیکھیے گا. دوسری وجہ جانتے کیا تھی؟ بیویاں سوچ ہی رہی ہوں گی, رو رہی ہوں گی جس بچی کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا, اس بچی کی قبر زندان میں بیویاں سوچ سوچ کے رو رہی ہوں گی سکینہ ہمیں رہائی مل گئی, قبر سے اٹھو ہم مدینے جا رہے. اجرکم اللہ. بس پہ رہائی مل گئی. میں تو سارے مسائل پڑھوں گا.
آپ تھک تو نہیں جائیں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. آنسو خشک ہو جاتے ہیں, کمر جھکنے لگتی ہے, سینے میں درد ہونے لگتا ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس پہ رہائی مل گئی. میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہوں. رہائی مل گئی. جب بیویاں بیٹھ کے گریہ کر رہی تھی نا, اپنے اپنے شہید کو رو رہی تھی, مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا دروغہ یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر لیں. اتنے میں ایک ایک کر کے سر آنے لگے. اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. دمشق کا زندان ہے, رہائی ملی تو بیویاں زندان سے باہر بیٹھی ہیں. اتنے میں شہداء کے سر آنے لگے. پہلا جو سر آیا بڑا ننھا سا سر تھا. جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا, اللہ علیہ سر کا سر. جب سر کو لیا نا بی بی نے دامن میں, ایک سوال کیا علی اصغر اور مثلوں کا تنہر, بیٹا کیا آپ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا. اجرکم اللہ اجرکم. ابھی اب تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں نہیں پڑھ رہا, سارے مسائل نہیں پڑھتا. شہداء کے سر آ گئے, میں نے تمام کر دیا. سب سر آ گئے. جب سر آ گئے نا, مولا سجاد نے کہا وہ دونوں کا زندان یزید سے کہو ہمارے تبرکات واپس کر دے. جو تبرکات لوٹے تھے نا وہ واپس کر دے. تبرکات میں پہلے چادریں تطہیر آ گئے. بی بی زینب نے فرمایا لاؤ میری ماں کی چادر واپس کر دو. بس میں سب سے درخواست کروں گا ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا. جب تبرکات آ رہے تھے نا, اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے آیا. بس بالیوں کا لانا تھا. جناب رباب نے رو کے فرمایا بالیاں واپس لے جا. جس بچی کی بالیاں تھی وہ بی بی نہیں رہی. اجرکم اللہ. لوگ کہتے ہیں سڑک پہ مجلس ہوتی ہے, رونے کی آواز نہیں آتی ہے. میں کہوں گا ذرا آ کے سنو, یہ حیدرآباد ہے, مولا قدم پہ قدم گاہ پہ اتنا بلند گریہ ہو رہا ہے. اجرکم اللہ. آپ سے بیوی کے مسائل برداشت نہیں نہ ہو رہے. بس میں نے تمام کر دیا. بالیاں بھی آ گئی. 3 دن تک بیویاں روتی رہی. تیسرے دن مولا سجاد نے فرمایا چھوٹی اماں سب بیویوں سے کہہ دیجیے کل صبح تیار رہیں, ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. جیسی صبح نمودار ہوئی مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں, لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں. نہ جانے فجر کے بعد کہاں چلے گئے ہیں, کہیں پتہ ہی نہیں چل رہا. مولا کے آنسو بہنے لگے. چھوٹی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے, میرے ساتھ چلیے راستے سے ماں کو لے لیں گے. کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک مرتبہ مولا سجاد سے جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے. مولا نے فرمایا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے گئی ہے. مورخ کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی, رو کے کہہ رہی تھی بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا سجاد آگے بڑھے, ماں کا بازو پکڑا, بس کیجیے. جناب زینب نے دوسرا بازو پکڑا, رباب بس کر دو. بس میں نے تمام کر دیا. بیویاں کہاں آئیں؟ جب جا رہے تھے نا مدینے تو بشیر نے سوال کیا اے سید سجاد یہاں سے راستہ مدینے بھی جاتا ہے کربلا بھی. بس کربلا کا نام آنا تھا. بیویاں تڑپنے لگی سجاد اے سید سجاد ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے, ہم نے لاشیں دیکھے تھے, ہم نے قبروں کی زیارت نہیں کی. سارے مسائل پڑھوں یا رہنے دوں؟ سارے مسائل پڑھوں. بس میں ایک مرتبہ جناب رباب کے سارے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں. جب آئی نا بیویاں سب کربلا آ گئے, بہت روئی, بہت گریہ کیا. 3 دن بعد مولا سجاد نے دوبارہ فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیے تیار ہو جائیں,
اب ہم مدینے جا رہے ہیں. جناب زینب نے دوبارہ فرمایا سجاد آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے. مولا خدمت میں آئے, مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ بی بی رونے لگی سجاد جب کوئی بیوہ خاتون گھر جاتی ہے اپنے شوہر کی نشانیاں لے کے جاتی ہے. سجاد میرا اصغر کربلا میں, میری سکینہ شام میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ مولا سجاد نے پوچھا مادر گرامی آپ کربلا میں کیا کیجیے گا؟ کہ سجاد میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں. سجاد جب زائرین آئیں گے نا میں انہیں بتاؤں گی کیا میرے مولا کی قبر ہے. سجاد میں انہیں بتاؤں گی علی اصغر کو تیر کہاں لگا تھا, میں بتاؤں گی علی اکبر کے برچھی کیسے لگی. مولا سجاد نے فرمایا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ جاؤں. مادر گرامی میرے ساتھ چلیے. بس میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا, 2 سے 3 منٹ کی زحمت ہوگا. مادر گرامی کربلا چلیے. مولا اپنی ماں کو جناب ربا کربلا لے آئے, کربلا سے مدینے لے آئے. مادر گرامی مدینے چلیے, بس میں آپ کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا. بی بی واپس آ گئے. شیخ محمد مہدی مازندرانی معالی صدیق کی جلد نمبر 2 میں کہتے ہیں 4 مہینے گزرے تھے مدینے واپس آئے. صرف 4 مہینے. جناب زینب نے کہا سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ گیا. سجاد رباب کے سارے بال سفید ہو گئے. سجاد رباب کی کمر ٹوٹ گئی. سجاد رباب صبح ہوتے دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں, ایک کوزہ دھوپ میں رکھتی ہیں, پانی گرم ہو جاتا ہے تو پانی پیتی ہیں. سجاد آپ کی ماں بہت بیمار ہے, رباب سے کہو سائے میں آ جائے. مولا سجاد نے ایک مرتبہ ماں کو دیکھا, آنسو بہنے لگے. مادر گرامی آپ کا بیٹا درخواست کرتا ہے سائے میں آ جائیے. جناب رباب نے رو کے کہا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تبتی روز میں وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. سجاد میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا, دوسرا بازو جناب سید سجاد نے بلند آواز سے کہا مادر گرامی اب آپ کا بیٹا نہیں آپ کا امام مخاطب ہے, اماں سائے میں چلیے. ایک مرتبہ جب دونوں نے بازو پکڑے نا جناب رباب کے, جناب زینب نے مولا سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے, میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. مولا سجاد